ہو تاکہ میں آپ سے نکاح فرماؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں, کچھ نہیں فرماتے. اسی بیچ میں سے ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کہنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے کہ اگر کمی تلاش کرتے ہیں لڑکی والے طبقات کے اندر کمی تلاش کرتے ہیں تو پہلا سوال بنتا ہے کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے جب ہم قرآن کو جانتے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے جب ہم احادیث کو جانتے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے آپ کے کانوں تک ہم باتوں کو پہنچانا. کلام اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو آپ تک پہنچانا. تو سب سے پہلا سوال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے صحابہ ہوئے تو کتنے سال شادی کے کتنے سال کے بعد یا کتنے مہینے کے بعد کیا 9 مہینہ کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی. بتایا 9 مہینہ کے بعد روایت میں آتا ہے کہ 4 سال کے بعد سب سے پہلا اولاد اللہ رب العالمین نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا. کتنے سال کے بعد شادی کے کتنے سال کے بعد بتائیں شادی کے کتنے سال کے بعد میں جب بیگوسرائے سے آ رہا تھا تو دل میں خیال آیا کہ پہلی بار دوسری بار آیا شیراولی میں. اس سے پہلے مسجد میں جب مکتب کی فتح ہوئی تو بہت ہی آدمی جمع ہوئے تھے. خوشی ہو رہی ہے کہ وہاں آدمی زیادہ ہوتے ہیں. میلاد وغیرہ کیا کرنا ہے تو معلوم چلا کہ گاؤں میں آدمی سے اس وقت نظر آتے ہیں جب مٹھائی کا وقت ہو اس وقت نظر آتے ہیں, یا تو بھوج بھاگ کا سمے ہو اس وقت نظر آتے ہیں, یا تو کوئی ناچ آرکیسٹرا وغیرہ ہو اس وقت نظر آتے ہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بیان کی جائے تو اپنے گھر بیٹھ کر سن لیں گے, کوئی دقت نہیں. کیا ہے اپنے گھر بیٹھ کر سن لیں گے, کوئی دقت نہیں. تو پہلا سبق ہم لوگ سے کیا سیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مسنونہ کے بعد یعنی 4 سال کے بعد شادی کے 4 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عطا. یہ کبھی نہیں بھولیں گے, یاد رہے گا کہ بیگوسرائے جناب محمد صاحب آئے تھے, انہوں نے بتایا قرآن حدیث کی روشنی انشاءاللہ یاد ہے. اگر یہ یاد رہے تو انشاءاللہ کبھی بچوں کے لیے لڑائی نہیں کریں گے. جمعہ سر بچوں کے لیے کبھی لڑائی نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شادی کو آسان بناؤ اور زنا کو سخت بناؤ. کیا فرمایا؟ تم شادی کو آسان بناؤ اور زنا کو غلط کام کو تم سخت بناؤ. اگر آج دور حاضر میں جب پرچینٹ میں ہم دیکھتے ہیں اس کا اپوزٹ نظر آ رہا ہے, اس کا برعکس نظر آ رہا ہے, اس کا الٹا نظر آ رہا ہے کہ آج کے دور میں 100 200 250 روپیہ میں زنا آسان ہے مگر شادی بڑی دشوار ہے. بعض گھر پر جوان بچیاں اپنے جسم فروشی کرنا شروع کر دی. بعض گھر پر جوان بچیاں بھاگنا شروع کر دی ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے شادی کو بھاری بنایا ہے. اس کی وجہ سے معتدل طبقہ کے بچیاں, غریب طبقہ کے بچیاں ان کے گھر پر ان کی شادی کرانے کے لیے, نقد دینے کے لیے, گاڑی خرید کر کے دینے کے لیے روپیہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچی کی جوانی ڈھلتی ہوئی جاتی ہے. اس لیے وہ بچی اپنی جوانی کو برداشت نہیں کر پاتی ہے, وہ بچی اپنے کشور اوستھا کو برداشت نہیں کر پاتی ہے اور غلط اس کی اصل وجہ ہے کہ شادی کو سخت بنانے کی. بتایا شادی کو سخت بنایا ہے. ایک شادی میں حقیقت معنی میں جتنی اسباب خرچ کیے جاتے ہیں, جتنے فضول خرچ کیے جاتے ہیں, اگر حقیقت معنی میں غور کیا جائے, دھیان دیا جائے, اتنا خرچ بھی کسی غریب کی بچی کی شادی ہو سکتی ہے.
کسی غریب کی بچی کی شادی ہو سکتی ہے، اتنا علی کی شادی میں فضول خرچی کرتے ہیں۔ آج ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹا یا بیٹی کی شادی کریں، ایک مثال بنائے، کیا بنائے؟ ایک مثال بنائے۔ گاؤں سماج ہمیشہ ہمارے بچی کی شادی کو یاد رکھے۔ میرے محترم سامعین، آپ کروڑ کے کروڑ گنا خرچ کرتے شادی میں، مگر وہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ 2 سے 4 سال تک 10 سال تک آدمی یاد رکھیں گے، اس کے بعد آپ کے بچے کی شادی کو بھول جائیں گے۔ دیکھیں دونوں جہاں کے سردار، آمنہ کے لال، عبداللہ کے دریتی، سردار قنائے، فخر موجودات، احمد مجتبہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 1400 برس پہلے ہو چکی ہے، مگر آج بھی ایک مثال ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جو میرے نبی کے نقش قدم پر شادی کا فریضہ انجام مکمل کرے گا، میں انہیں دونوں جہاں میں کامیاب کروں گا، میں انہیں دونوں جہاں میں کیا کروں گا؟ کامیاب کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو اتنا آسان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت زیادہ تو نہیں ہو رہی ہے، اس میں کوئی پہلو میں نہیں اٹھایا ہوں، ایسے روٹی ٹوٹی بات ہے تاکہ چھوٹی چھوٹی عقل میں گھس جائے، بات سمجھ آئے، اس کو عمل کرنا آسان ہو۔ اتنا آسان فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو فرماتے، صحابیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو فرما رہے ہیں۔ ایک صحابیہ آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی کتنے سال بڑی تھی نوجوان صاحب؟ 15 سال کی بڑی تھی، اس کے باوجود جب 15 سال بڑی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مسنونہ میں آنے سے پہلے 2 مرتبہ بیوہ بھی ہو چکی تھی۔ کتنے مرتبہ؟ 2 مرتبہ بیوہ بھی ہو چکی تھی، 2 شوہر ختم کر چکے تھے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مسنونہ میں آئے، ان کا نام ہم اور آپ جانتے ہیں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا نام کیا ہے؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال کی عمر میں بڑی ہے، اس کے باوجود 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ہوئی۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مسنونہ میں آئے تو سب سے پہلا اولاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں کیا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں۔ اب بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نکاح کے کتنا مہینہ اس لیے اگر آپ اپنے کام کے اندر مشغول ہیں تو کچھ دیر کے لیے کلام اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور سے چھوٹے اور اپنے اندر ایک ایک چیز کو سنوئے اور چھوٹے۔ میرے محترم سامعین، صرف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرا لینا کمال نہیں، بلکہ ان کی جو مقاصد ہے، ان کی جو مراتب ہے، ان کے جو فضائل ہے، ان کو بھی مد نظر رکھنا لازم اور ضروری کہ جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے تو ہر وقت ذکر اللہ ہمیں مشغول رہے، اللہ کے ذکر
میں نہ کرے، صرف اور صرف جو یہاں باتیں ہو رہی ہیں اس کو غور سے سنیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک کلام اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا مگر آج حقیقت معنی میں بتاؤں، ہو سکتا ہے کہ میری بات بہت سارے آدمی کو تکلیف محسوس ہو کہ آج کے دور میں میلاد صرف رسم ادا کرنے کے لیے رکھا جائے، کیونکہ جس دروازے پر میلاد کا پروگرام ہوتا ہے، میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے، حقیقت معنی میں اسی گھر کے کوئی افراد موجود نہیں ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ ایک آدمی جو مہمان باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہی شامل ہوتے ہیں، باقی گھر کے کوئی بھی افراد میلاد کے اندر شریک نہیں۔ تو کیا ہوا؟ سر ایک رسم ادا کرنا، سر کیا ہوا؟ ایک رسم ادا کرنا، رسم ادا کرنے کے لیے کوئی کام نہ کرے بلکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کرے، بلکہ دونوں جہاں کے سردار آمنہ کے لال عبداللہ کے دریتی سرور کونین فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے کام۔ تو یہ شادی کے موقع سے پروگرام ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ شادی کے بارے میں باتیں بتائی جائے، مگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بات شروع کہاں سے کروں۔ ایک ہمارے دیار کے اندر سماج کے اندر جو کہتے ہیں چھیکا چھیک ایک رسم ہے، دوسرا رسم ہے جدا چورائی کا رسم، تیسرا ہے کہ بے پردگی کی جو عالم شادی ماحول میں شادی والے گھر میں اس کا اندازہ آپ لوگ بھی لگاتے ہیں، جس سے موقع اسی سے ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دیور کو دیور نہیں مانتے بلکہ شوہر مان کر کے آج کے دور میں ہماری ماں بہنیں چلتی ہے، شوہر سے کس طرح حسن کرتے ہیں، گدی گدی بسا کے اور حسن کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور موت تو سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ کون سا پہلو میں اٹھاؤں آپ لوگوں کے سامنے۔ تو سب سے پہلے ایک شعر سنیں کہ عجیب معاملہ ہے حضرات دیکھیے، عجیب معاملہ ہے حضرات دیکھیے، داماد مانتا ہے خیرات دیکھیے، خیرات دیکھیے۔ میرے محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں کر کے اپنے امت کو ایک پلیٹ فارم اور انگینت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائی، یہاں تک کہ اپنے صاحبزادی کے لیے نکاح فرمائی، شادی فرمائی۔ وہاں ہمیں غور کرنا چاہیے کیا آج کے دور میں جس طرح ہم لوگ شروعات کرتے ہیں شادی، جو بنیاد ہے گھر کے لیے، جو اصل بنیاد ہے، جو پلر کی جو بنیاد ڈالتے ہیں، تو گھر کی بنیاد ہوا جو نیو لیتے ہیں مین بنیاد ہوا ہے، اسی طرح زندگی کا جو اصل بنیاد ہے وہ شادی، زندگی کا اصل بنیاد جو ہے وہ شادی ہے۔ آج اپنے گریبانوں میں جھانکے اور سوچے غور کرے کہ آج سے 15-20 سال پہلے جب لڑکا والے لڑکی کے گھر پر لڑکی کو دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، جب لڑکا والے لڑکی کے گھر پر لڑکی کو دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو ابھی ہے سواری کا کافی انتظامات ہے، سواری جگہ جگہ پر بھی جاتی ہے تو آسانی ہوتی ہے سفر کرنے میں، تو کوئی دقت نہیں ہوتا۔ بس 15-20 سال پہلے سواری بہت مشکل سے ملا کرتی تھی، بہت مشکل سے ملا کرتی تھی، آدمی بعض تو پیدل جایا کرتے تھے یا تو سواری گاڑی سے جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے لڑکا والے صبح میں جب گھر سے نکلتے تھے لڑکی کو دیکھنے کے لیے تو کبھی کبھی مغرب کے بعد لڑکی کے گھر پر پہنچتے تھے، یا کبھی عصر کے بعد یا تو کبھی ظہر کے بعد، اس طرح کر کے لڑکی کے گھر پر پہنچتے
تھے تو سب سے پہلے لڑکا والے کوئی چیز نہیں مانگتے، سب سے پہلے وضو کے لیے پانی کا لوٹا، سب سے پہلے وضو کے لیے پانی کا لوٹا بناتے، اس کے بعد وضو کروا لیتے۔ وضو کرنے میں نماز قضا ہوئی ہے، یا تو ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے، یا تو عصر کی نماز قضا ہوئی ہے، یا تو مغرب کی نماز قضا ہوئی ہے، تو سب سے پہلے قضا ہوئی نماز کو مکمل کرتے، اس کے بعد کوئی باتیں کرتے، جب تک کہ نماز مکمل نہیں فرماتے تب تک کہ کوئی بات شروع نہ ہو، جب تک کہ نماز کو نہ ادا کر لیتے تب تک کہ کوئی بات شروع نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے پہلے جو شادی ہوا کرتی تھی تو اس کے اندر استقامت ہوا کرتا تھا، اس کے اندر کیا استقامت ہوا کرتا تھا، اور آج پہلے تو یہ ہے کہ وضو کے لیے پانی، نماز کے لیے مصلی، چاہے نماز بناتے تھے، اور اب جاتے ہیں تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کرتا، کیونکہ سب آدمی جانتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد جاتے ہیں، جب امام قرات شروع کر دیتے ہیں تو اس کے پیچھے پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہے کہ تم قرآن کو غور سے سنو۔ کیا ہے؟ تم قرآن کو غور سے سنو۔ اللہ رب العالمین نماز کے اندر فرماتے ہیں کہ جب امام قرات آواز سے پڑھنا شروع کر دے تو تم کچھ نہ کرو بلکہ امام کے قرات کو غور سے سنو۔ جب نماز کی حالت ہے تو میلاد النبی کے اندر کلام اللہ کی تلاوت بھی کی جاتی ہے،